بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ التوبہ. لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے. تمہارے نفسوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عربز میں سے تھے، دوسرا کوئی فارنر نہیں تھے، کوئی جو ہے ایک الگ وہ نہیں تھی، پھر انسان ہی تھے، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق نہیں تھے. عزیز، گراہ ہے، علیہ، اس پر، ما عنتم، وہ چیز جو درر پہنچائے تم کو. یعنی یہاں پہ گراہ ہے کا مطلب تمہارے اوپر بھاری گزرتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بھاری گزرتی ہے، اس کے معنی یہ ہے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی ایک انسان ہی، ایک عرب ہی تمہارے اندر رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور گراہ گزرتی ہے یعنی بھاری گزرتی ہے اس پر جو چیز ضرر پہنچائے تم کو، یعنی جو چیز تم کو نقصان پہنچائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا تھا دیکھیے کہ ان کو جو ہے کیا ہوتا تھا، بھاری گزرتی تھی جو چیز ضرر یعنی نقصان پہنچائے تم کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دین کی طرف بلاتے تھے، جس کو جو ہے نیکی کی طرف بلاتے تھے، ہدایت کی طرف بلاتے تھے، ان کی جو قوم ہوتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی جب کوئی نقصان پہنچتا تھا کس کے اوپر، جس کو وہ بلا رہے ہیں یا ان کی قوم ہے. اور سب سے بڑا نقصان کون سا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے ساتھی، ان کے آس پاس کے لوگ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز کی ایج میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب اپنے امت کی فکر نہیں کیے، جب اپنے لوگوں کی فکر نہیں کیے. اور پھر وہ فکر میں کیا کرتے تھے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، وہ جہنم میں نہ جائے، ان کو آگ نہ ملے، ان کو جو ہے اللہ کی ناراضگی نہ ملے. یہ جو ہے ان کو ہمیشہ فکر رہتی تھی. اور کتنے نرم دل تھے وہ، اور اتنی ہمدردی تھی، اتنے نرم دل تھے کہ انہوں نے کیا کہا تھا ایک بار منافقین کے لیے کہ 70 بار بھی اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیے تو نہیں قبول ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 70 سے زیادہ بار جو ہے کیا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا. عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مغفرت کی دعا کروں گا. میں وہ، حالانکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحی آئی تھی، روک دیا گیا کہ کافروں کے لیے نہیں، تو پھر اللہ کے سٹاپ کرنے پہ ہی وہ سٹاپ ہوئے. ادروائز وہ بہت نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور پھر ظاہری طور سے جو صحابہ اکرام کو بائیکاٹ کیے، وہ جو ہے ان کی سختی نہیں تھی، اس میں جو ہے وہ صحابہ اکرام کی بھلائی تھی، لیکن اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے نرم دل تھے. اور خاص طور سے اگر منافقین کو دیکھیں گے، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا پسند نہیں تھا. عبداللہ بن ابی بھی جو ہے انتظار میں تھا کہ کب اس کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد بالکل سین چینج ہو گیا. وہ اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا جو ہے نفرت کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن ابی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا نفرت کرتے تھے. آپ کا آنا، دین کا آنا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی وجہ سے لوگوں میں محبت پیدا ہونا، یہ بالکل جو ہے ان لوگوں کو پسند نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے کیا کرتے رہے، ان کی خیر خواہ رہے، ان کے لیے ہمدردی کرتے رہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف آنا پسند کرتے تھے، ان کے اوپر بھی اگر تکلیف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز وہ چیز پسند نہیں کرتے تھے. حریص علیکم، تمہارے بارے میں، بالمؤمنین، مومنوں پر، یعنی کہ ہم ہدایت پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، اس
چیز کی جو ہے حرص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. رؤوف شفقت کرنے والے ہیں, یعنی برائی سے بچانے والے, رحیم مہربان ہے, اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو ہے کہا گیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑے, یعنی کافر منافقین آپ کی محبت سے, آپ کی شفقت سے, آپ کی رحمت سے منہ موڑ لے, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے, حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں, اتنا پریشان ہو رہے ہیں, چھوڑ دو ان کو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کافی ہے. وہ آپ سے منہ پھیر رہے ہیں, پریشان مت ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. تو اللہ کے سوائے کوئی اور نہیں ہے الہ, وہ اکیلے عبادت کا حقدار ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس ہم کو پلٹنا نہیں ہے, اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے طرف ہی جانا ہے. علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, یعنی all trust is only on اللہ تعالی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا رب العرش العظیم, اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں, ساری سلطنت اللہ کی ہے, کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے. تو اب یہاں پر ایک دین کی طرف بلانے والے دائی کے لیے بہترین اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, اگر لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کریے, پہلے سمجھائیے, بتائیے, کام کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کریے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے بیٹھیں اپنا کام نہیں کرے, بس اللہ تعالیٰ اپنا کام کر لو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کہا تھا, ٹائی یور کیمل دین ٹرسٹ اللہ, اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو دنیا کا اصول ہی یہ ہے کہ پہلے اپنے ایفرٹس ڈالنا ہے, پہلے محنت کرنا ہے, پہلے اپنا کام کرنا ہے, اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص صبح شام حسبی اللہ کو 7 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیوں سے نجات دے گا. یعنی یہاں پر وہ رب العرش العظیم سے پہلے یہاں پہ حسبی اللہ ہے نا, تو کافی ہے مجھے اللہ, تو یہ جو پڑھے گا تو اس کو جو ہے کیا ہوگا, تمام پریشانیاں دور ہوں گے. اور دوسری چیز, صرف یہاں پہ حسبی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک طوطا رٹو مارے جیسے جو ہے حسبی اللہ, اس کو فیل کرے, حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ. تو اس کو سمجھیے, فیل کریے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اسی پر میں توکل کرتی ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر سورۃ التوبہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. کافی جو ہے ٹف یہ سورت تھی, اور کافی نئی چیزیں تھی, نئی واقعات تھے, کیونکہ بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جانی پہچانی چیزیں ہوتی ہے پہلے جو ہم نے لے لیا تھا, تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی تھی, تھوڑی سی جو ہے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ بھی کچھ چیزیں تھی, کچھ واقعات تھے, منافقین کے بارے میں تھا, تو کافی کچھ جو ہے ویری کلوز ٹو آور لائفز بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی جو ہے پھسل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اعتقادی منافقین ہونے سے بچا لے. منافقت کی جو تھوڑی بہت بھی چیزیں ہم میں ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو پاک کر دے, سچے مخلص مومن اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے, جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے ہیں ان کو قبول کر کے ہم کو صدیقین میں اور صادق لوگوں میں جمع کر لے, اور ان کے ساتھ ہم کو اٹھا. ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہترین کر دے. کوتاہی کرنے والوں میں ہم کو نہ رکھے اللہ تعالیٰ, کوتاہیوں سے ہم کو بالکل دور رکھے, سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کر رکھے, جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں ہم کو رکھے, اور اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. آمین. سورہ یونس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ یونس جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 10ویں سورت ہے, مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 51st سورت ہے. 11 اس میں رکوع ہے اور 109 اس میں آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے بھی لے چکے کہ اس کی معنی کا علم کسی کو نہیں ہے, اور بعض لوگ حروف مقطعات کو وظیفے کی طرح پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی جو ہے برکت کے لیے یا بطور وظیفہ پڑھنا ہم کو بتایا ہے, نہ صحابہ کرام کی سنت سے یہ ثابت ہے. تو پھر اس کو جو ہے یہ پڑھنا یا پھر اس کو لٹکانا, اس کی تختیاں لٹکانا, یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے.
تلکا یہ آیاتو آیات ہے، آیات یعنی نشانیاں ہیں، اور نشانیاں میں جو ہے دو طرح کی نشانی ہوتی ہے، کونی نشانیاں اور شرعی نشانیاں، یعنی کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا ثبوت دیتی ہے، اور شرعی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی شرعی آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جس میں قرآن ہے۔ تو یہاں پر آیات سے مراد قرآن ہے، تو یہ قرآن کی آیات جو ہے الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہے یہ حکمت والی کتاب کی ہے۔ یہاں پہ حکیم کا روٹ ہا کاف اور میم حکمہ سے ہے، اس میں حکمت کے معنی بھی آتے ہیں، حکمت یعنی وزڈم، اور محکم کے معنی بھی آتے ہیں جس میں کمپلیٹ ہونے اور مضبوط ہونے، فرم ہونے، کوئی کمی نہ ہونے، کوئی فساد نہ ہونے، اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو یہ کتاب الحکیم کی جو قرآن کی آیات ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے، مضبوط ہے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، اس کا کوئی ایکویولنٹ نہیں ہے۔ اور حکیم سے پہلے کتاب جو ورڈ آیا ہے، کتاب از بک، ریکارڈ جس میں احکامات ہے، اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشنز ہے ہمارے لیے۔ تو بیسیکلی حکیم میں حکمت، دانائی اور وزڈم کے بھی معنی آتے ہیں اپارٹ فرام محکم اینڈ کمپلیٹ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی باتیں، جو کوئی احکامات جو ہے اس کتاب میں آئے ہیں، یا پھر جو کوئی بھی باتیں اور احکامات اس کتاب میں ہوں گے وہ وزڈم کی بنیاد پر ہے، اس میں استحکام ہے، فرمنس ہے، کوئی 1400 ایئرز سے اس کو بدل نہیں سکا ہے، کمپلیٹ ہے، اس کا ایکویولنٹ کوئی اور نہیں ہے۔ اکان للناسی کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اہل مکہ کے لیے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، عجباً عجیب بات، ان اوحینا کہ وحی کی ہم نے، الی رجل طرف ایک شخص کے، منہم ان میں سے، یعنی اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی عجیب بات نہیں تھی، تو پھر یہ آیات ان کو کیوں عجیب لگتی ہے؟ غور کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کی قوم میں سے تھے، انہی کے لوگوں میں سے تھے، تو پھر اپنے ہی جو ہے ایک باقابل اعتماد انسان کی جو انہی کی قوم میں سے تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک عجیب یا فارنر یا کوئی باہر کا آدمی آ کر تمہیں کوئی باتیں بتا رہا ہے، ایک آدمی جو تمہارے اندر ہی تھا، تمہارے ساتھ ہے، اہل مکہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی تمہارے اندر ہی رہا، تم اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، اس کو امین مانتے تھے، تو اس کی بات تم کو کیوں عجیب لگ رہی ہے؟ پھر اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے ان انذری کہ خبردار کرو، ان ناسا لوگوں کو۔ تو اب یہاں پر بیسیکلی تو مکہ کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اہل مکہ کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی خبردار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کو مانے، ان کو بشارت دو، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق مرتبہ ہے سچائی کا، یعنی یہاں پر مرتبہ ہے سچائی کا سے مراد جو ہے فضیلت والا مقام ہے، جنت کی شکل میں ایک فرم فٹنگ ہے، کہاں پر؟ جنت میں نیکیوں کے بدلے ان کو یہ ملے گا، کہاں پر؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا بے شک یہ لساحر مبین البتہ جادوگر ہے کھلا، یعنی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ انہی میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہوں کو شریک ٹھہراتے تھے، بجائے ماننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا، ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ جادوگر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ لوگ جادو کیوں کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ سن کر ان کے اوپر ایمان لا رہے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کے کہ یعنی 360 بت مکہ میں اس وقت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت کے خلاف بات کر رہے تھے. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ یہ پہچانیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو مخالفت تھے ان کو یہ بات صحیح نہیں لگتی تھی، لیکن جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کیونکہ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے تو ان کو یعنی جو ان کے مخالفت تھے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جادو لگتی تھی. اور اگر آج بھی ہم قرآن کا اثر دیکھیں، قرآن از سو میسمرائزنگ، آپ سنتے جائیے، جس کو سمجھ آتی ہے، جس کو جو ہے عقل ہوتی ہے، جس کے پاس وزڈم ہوتی ہے، وہ واقع قرآن کی بات اس کو سمجھ آتی ہے، وہ دل گھر کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیے سٹارٹ کیے یہاں تک 11 جز تک آئے ہیں، آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیے ہوں گے کہ قرآن کا اثر ہم پر کیا ہوتا ہے، وہ کتنی میسمرائزنگ ہوتی ہے، اس کی باتیں کتنی ٹچ کرتی ہیں، اس کی باتیں کتنا دل کو اور دماغ کو سکون عطا کرتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے. اور جو لوگ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کافر جو ایمان لے کر آتے ہیں، وہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں، جب سمجھتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ اگر ہم دیکھیں گے ریکارڈز میں، تو جب قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام صرف اور صرف کریٹر آف دا یونیورس، کریٹر آف دا ہیومن بینگز کی طرف سے ہی ہے. لیکن کب جو ہے ایسا پکا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا؟ جب ہم یہ قرآن کو سمجھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جادوگر نہیں تھے. اور جادو اور نبی ہونے میں ڈفرنس جو ہے بہت کلیئر ہے، کیونکہ جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ اس کا پیشہ ہوتا ہے، لیکن نبوت میں جو جس نبی کے اوپر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی بات بتاتا ہے. جادوگر کو جادو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن جو نبی کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جادوگر دولت کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن نبی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. جادو سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن نبی کی جو باتیں ہوتی ہے وہ نقصان سے بچانے والی ہوتی ہے. جادوگر کے جو بھی حرکات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سسپیشیس ہوتے ہیں، لیکن نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے. یہ ڈفرینسز کھلا دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کیا ان کو جواب دیتے؟ کیا ان کو جو ہے کلاریفائی جو ہے یہ سارے ان کے جو سسپیشنز اور یہ ڈاؤٹس اور ان کے جو ہے یہ الزامات ہیں اس کو کیا وہ کلیئر کرتے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو چھوڑ دیتے اور اپنا کام کرتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو فالو کرنا ہے. جب ہم دین کا کام کریں گے، دین کی بات لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں گے، باتیں بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے حوالے کر کر اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. آسمان دیکھیے کتنے آسمان ہیں، اور پھر آسمانوں میں کیا کیا ہے. پھر زمین دیکھیے ڈیپ انسائڈ دا ارتھ، اور ارتھ کے اوپر سرفیس سے لے کر ڈیپ انسائڈ دا ارتھ. اوشنز دیکھیے، میگنا دیکھیے، اندر کی گرمی دیکھیے، زمین کا روٹیشن دیکھیے، ریولیوشن دیکھیے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. یہ ایک آیت اگر ہم غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. آسمان میں کتنے لیولز ہے. آسمان صرف یہ جو بلو اسکائی دکھتا ہے وہ نہیں ہے. اگر ہم کلوزسٹ چاند اگر ہم دیکھیں گے 3 لاکھ آلموسٹ 85,000 کلومیٹر جو ہے اوے ہے. پھر اس سے تھوڑا دور جو ہے سورج دیکھیں گے 150 ملین کلومیٹر دور ارتھ سے ہے. پھر تھرڈ اگر اور دور جائیں گے پلانیٹری سسٹم اگر ہم دیکھیں گے 3600 ملین مائلز کا ایک پورا سرکل ہے. اس سے اور تھوڑا دور جائیں گے گیلیکسیز، ملکی وے 1500 سے 3 لاکھ لائٹ ایئرز جو ہے اتنے دور دور اور بڑے بڑے ہیں یہ گیلیکسیز کا سائز دیکھیے. اس کے بعد لوکل
ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो 15-16 गैलेक्सीज से ज्यादा बड़े हैं, फिर उसके ऊपर सुपर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के बाद एक एक्सपांडिंग यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स से कायनात फैल रही है। बाज गैलेक्सीज फैलने की स्पीड जो है इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम पूरी की पूरी नॉलेज जितनी इसके बारे में अवेलेबल है सिर्फ उसको पढ़ें तो अल्लाह ताला की कुदरत का तब भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक साइंटिस्ट के लिए अगर हम देखेंगे छोटे से एटम के नॉलेज से लेकर एक्सपांडिंग यूनिवर्स के बीच में जो फोर्सेस है, यानी एटॉमिक फोर्सेस से लेकर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स तक जितने फोर्सेस है, अगर हम उसको गौर से देखें तो देयर इज समबडी बिहाइंड दीज फोर्सेस एंड दैट समबडी इज no one except Allah subhanahu wa ta'ala, the only one who has created us, who has created the atom and who has created the universe. सिर्फ इतना अगर हम समझ जाएं इस आयत के ऊपर, हम अगर गौर करें, मैं तो बिल्कुल छोटी सी आपको बिल्कुल छोटी टाइनी माइनी सी जो है आपको एक वो दी हूँ, झलक दी हूँ, लेकिन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर आप सोचिए आसमानों के बारे में कितनी नॉलेज है और जमीन के बारे में, अर्थ क्रस्ट से लेकर डीप इनसाइड द अर्थ, उसके ऊपर पानी, ओशंस, व्हाटएवर, सिर्फ इसकी अगर हम नॉलेज इकट्ठा कर ले और उसको डीप स्टडी करें तो हु इज देयर बिहाइंड ऑल दीज फोर्सेस एंड ऑल दीज मूवमेंट्स, ये अगर हम गौर करें तो फिर अल्लाह ताला की के वजूद के ऊपर यकीन करना लाजमी हो जाएगा और अल्लाह ताला की कुदरत का फिर भी जो है हमको थोड़ा सा अंदाजा होगा। फिर ये अल्लाह ताला जो है आसमानों और ज़मीन को पैदा किए फी सित्तती अय्याम, 6 दिनों में। 6 दिन, अब ये 6 दिन कैसे हैं अल्लाह ताला को ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये कॉन्सेप्ट जो है इट्स ओनली ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम अर्थ से मर्क्यूरी में पर चले जाए तो 1 डे विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी 24 आवर्स। उसी तरह कोई और प्लैनेट पर चले जाए तो 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज वी डोंट नो। और इसके बारे में क़यामत के दिन के बारे में भी आया कि 1 डे विल बी इक्वल टू 50,000 ईयर्स। तो फिर इट कुड बी, यानी कितना टाइम पीरियड होगा ये जो 6 डेज की यहाँ पर बात आई है, तो इट कैन बी 6 पीरियड्स। अल्लाह ताला ने जो है इसको कैसे बनाया है, कितने टाइम में बनाया है, इसका एग्जैक्टली कैसा जो है शक्ल इसकी थी, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। बट राइट नाउ यहाँ पर अल्लाह ताला हमको 6 डेज बता है, तो वट एवर टाइप ऑफ डे इट माइट बी, मे बी इट इज 24 आवर्स, मे बी इट इज 2 आवर्स, मे बी इट वॉज 48 आवर्स, और मे बी इट इज समथिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने बनाकर छोड़ नहीं दिया है। फिर क्या क्या किया अल्लाह ताला ने, सुम्मस्तवा, फिर वो मुस्तवी हुआ, अलल अर्श, अर्श पे। अब अर्श के ऊपर मुस्तवा होना ये भी इसकी कैफियत मजहूल है, और इसके बारे में पूछना कि अल्लाह ताला कैसे अर्श पर चढ़े, ये जो है बिदअत है, क्योंकि एग्जैक्टली अल्लाह ताला कैसे चढ़े इसका इल्म ना है, ना हमको पता है, ना जो है इसके बारे में पूछना चाहिए। बस जितना यहाँ पर आयत में दिया गया है उतना हमको लेना है। फिर युदब्बिरुल अम्र, तदबीर करता है तमाम मामलात की, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये जो पूरा एक सिस्टम है उसको मैनेज करते हैं, यानी आसमान का, जमीन का, गैलेक्सीज, ये रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑल दी हेवनली बॉडीज मूविंग, एंड इवन अर्थ के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, नॉट ओनली अर्थ बट ऑल हेवनली बॉडीज में, यूनिवर्स में, राइट फ्रॉम द एटम टू द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जो कुछ भी जो है सिस्टम है, जो कुछ भी मूवमेंट्स है, जो कुछ भी इवेंट्स है, जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ही इज मैनेजिंग द शो। मा मिन शफीअन, नहीं कोई सिफारिशी, इल्ला मिन बादी इज़्नि, मगर बाद इसके इज़्न के, यानी जब तक अल्लाह ताला की इजाजत नहीं होगी कोई अल्लाह ताला के पास रिकमेंडेशन नहीं ले जा सकते हैं। यानी अहले मक्का जो है बार बार ये कहते हैं कि बुत जो है उनकी रिकमेंडेशन लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है तुम्हारे बुत जो है अल्लाह के इज़्न के बगैर, जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको परमिशन नहीं देंगे, जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको अलाउ नहीं करेंगे, तब तक
کوئی ریکمنڈیشن اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتی ہے، نہ ہی ایکسیپٹ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف اہل مکہ کے بتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی پریسٹ ہو، کوئی بت ہو، کوئی امام ہو، کوئی ولی ہو، کوئی تمہارا بڑا بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ریکمنڈیشن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں وہاں پر پریزنٹ ہو سکتی ہے، نہیں وہاں پر قبول ہو سکتی ہے۔ تو جب ایوری تھنگ ڈپینڈز آن اللہ کا اذن، تو وائی ناٹ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکڑ لیا جائے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی، ربکم، رب تمہارا۔ کیا تمہیں اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تمہارا رب کون ہے؟ جس میں آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا، پھر تمام سسٹمز کو اور تمام چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی ریکمنڈیشن اس کی مرضی کے بغیر نہ پریزنٹ ہو سکتی ہے، نہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے۔ کیا تم کو اب سمجھ میں آیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہ تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے، کوئی نہ تم کو تھام سکتا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ فاعبدوہ، بس عبادت کرو اس کی، تو اس کے سوائے کسی اور کی عبادت مت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ کیا تم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ جب بنایا اس نے ہے، چلا وہ رہا ہے، وہی رب ہے جو برحق ہے، تو عبادت کسی اور کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا، سب کے سب، یا پھر سب کا، یعنی یہ سب جو ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے کریشنز ہے، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور کیوں لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر حساب کتاب دینا ہے کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا بڑھاپا کیا کیا، اپنا وقت کہاں گزارا، اپنی صلاحیتیں کیا جو ہے کہاں یوز کیے۔ یہ ساری چیزوں کا حساب اللہ کے پاس لوٹ کر جو ہے دینا ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے اور کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ وعد اللہ، یہ حق، وعدہ ہے اللہ کا سچا، یعنی واپسی کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، حساب کتاب کا وعدہ۔ کیونکہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ پر تو یقین کرتے تھے، لیکن آخرت کے اوپر اور حساب کتاب کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قیامت قائم ہونے کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ابتدا یعنی بگننگ، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو، جس نے پہلی دفعہ بنایا، پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ بنانا اور پیدا کرنا کیا مشکل بات ہے۔ لیجزی، یا تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ اب زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا، تم کو زمین پر کیوں بھیجا گیا، تاکہ تمہارے عمل دیکھا جائے، جیسے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے عمل ہم کیسے کرتے ہیں وہ دیکھے، اور اس کا حساب کتاب کب لیا جائے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، اس دن رزلٹ دینے والا دن ہے۔ تو اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم کو 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک دس ایز این ایگزامینیشن ہال۔ تو پھر ایمان لانا ہے، اپنی پرپس آف لائف کو جو ہے پہچاننا ہے، اور اپنے پرپس جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس پرپس کے لیے ہم کو جینا ہے، تاکہ ہمارا جو ریزلٹ ڈے ہوگا قیامت کے دن، جزا سزا کے دن، اس دن ہمارا ریزلٹ اچھا نکلے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے یعنی ڈرنک ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب، اور عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا ڈرنک ہے اور دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ یکفرون، کفر کرتے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے متعلقین کو اس کفر سے اور اس
عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک